تو اب ایک چیز آپ کے ذہن میں بھی شاید گھوم رہی ہو، بھینس جو ہے یہ گائے کے تحت آئے گی۔ بھینس کی قربانی قرآن و حدیث کی روشنی میں بالکل ٹھیک ہے، بھینس کی قربانی قرآن و حدیث کی روشنی میں بالکل ٹھیک ہے۔ جو کہے نہیں ہوتی دلیل اس کے ذمہ ہے۔ کوئی بھی کام جو غلط ہوتا ہے قرآن و حدیث کی روشنی میں تو وہ میرے کہنے سے غلط نہیں ہوتا۔ پاکستان کے سارے مفتی کھڑے ہو جائیں، بلکہ عرب و عجم کے سارے، اور کہیں جی یہ ہم خود کہہ رہے ہیں، کوئی دلیل نہیں ہے ہمارے پاس، کہتے نہیں ہیں وہ اس طرح، میں مثال دے رہا ہوں تاکہ وہ بات آپ کو سمجھ آئے جو میں بحث کے متعلقہ کہنا چاہتا ہوں۔ عرب و عجم کے مفتی کھڑے ہو جائیں، کسی بات کو حرام کہہ دیں اور کہیں جی دلیل کوئی نہیں ہے، بس ہمارے دل نے چاہا ہم نے کہہ دیا، تو ان ساروں کے اجتماعی فتوے سے بھی جب کہیں یہ ہوتا نہیں ہے، صرف ایک اصول سمجھانے کے لیے عرض کر رہا ہوں، کیونکہ مفتی ایسا قدم اٹھاتا ہی نہیں، صرف ایک بات سمجھانے کے لیے عرض کر رہا ہوں کہ کسی چیز کے ناجائز ہونے کے لیے کیا چیز درکار ہوتی ہے۔ تو سارے بھی اکٹھے ہو کے کہیں جی دلیل کوئی نہیں ہے، بس دل کر رہا تھا، ہم نے کہا یہ ٹھیک نہیں ہے، حرام ہے، تو ان کے کہنے سے کوئی چیز حرام ہوتی؟ ایک مفتی ہو اور کہہ دے شراب حرام ہے، شراب کیا ہے؟ حرام ہے، آپ اس سے دلیل مانگیں، وہ قرآن اور حدیث سامنے رکھے، اب یہی بات حجت ہے، اب یہی بات کیا ہے؟ تو معلوم کیا ہوا، کسی چیز کے ناجائز ہونے کے لیے، حرام ہونے کے لیے کوئی بندہ یا اس کا دل نہیں درکار، قرآن و حدیث کی روشنی میں اس پر دلیل درکار ہوتی ہے۔ اس پر کیا درکار ہوتی ہے؟ اب جس چیز کو حرام کہا جا رہا ہے، ناجائز کہا جا رہا ہے، تو اس کے لیے دلیل یا اللہ نے منع کیا ہوگا یا اللہ کے رسول نے اس کی قربانی سے منع کیا ہوگا۔ اب جو کہتے ہیں، وہ بھی پاکستان میں ہی رہتے ہیں، جو کہتے ہیں کہ بھینس کی قربانی نہیں ہو سکتی، ان سے سوال ہے اگر نہیں ہو سکتی تو دلیل کیا ہے؟ بھینس کے حرام ہونے پہ کوئی دلیل ہے تو وہ پیش کرو، یا تم کہو نہیں جی حلال تو ہے، کیونکہ بہت سارے جانور حلال ہیں لیکن جن کی قربانی شرعاً نہیں ہوتی، تو اس پر کوئی دلیل پیش کرو۔ تمہارے کہنے سے تمہارے دل نے کہہ دیا یہ کوئی دلیل تو نہیں ہے، پھر تو جس کے دل میں جو آ جائے وہ کہہ دے یہ ناجائز ہو گیا، کہ جی میرا دل یوں کہہ رہا تھا۔ عام حالت میں اس کا گوشت بھی کھاتے ہیں، عام حالت میں اس کا دودھ بھی پیتے ہیں، گھر میں اس کو پالا ہوا بھی ہے، اس کو حلال بھی سمجھتے ہیں، اس کو مانوس جانور بھی سمجھتے ہیں، اور فی نفس ہی بھینس مانوس ہے۔ یہ ابھی آ رہی آگے باتیں مانوس و غیر مانوس کی۔ تو آخر وہ کون سی بات ہے جس کی وجہ سے بھینس کا دودھ تمہارے نزدیک حلال، بھینس کا گوشت تمہارے نزدیک حلال، بھینس کی نسل بڑھانا تمہارے نزدیک حلال، بھینس کو پالنا تمہارے نزدیک حلال، آخر یہ کہاں سے جزیہ نکلا ہے کہ بھینس جو ہے اس کی قربانی حرام؟ کوئی آخر سمجھ میں تو بات آنی چاہیے کہ نہیں آنی چاہیے؟ یہ بہت سارے لوگ آپ کے ارد گرد رہتے ہیں جو یہ جملے بولتے ہیں۔ قرآن و حدیث کی روشنی میں، فقہ حنفی کی روشنی میں، ہمارے ائمہ کا تصریحات کی روشنی میں، جہاں گائے کی قربانی جائز، اور گائے میں کتنے بندوں کی قربانی ہو سکتی ہے؟ 7 بندوں کی، وہیں بھینس کی قربانی جائز، اور بھینس میں کتنے بندوں کی قربانی ہو سکتی ہے؟ 7 بندوں کی۔ جس طرح اونٹ میں کتنے بندوں کی ہو سکتی ہے؟ 7 بندوں کی۔ اونٹ میں کتنے مسلمانوں کی قربانی ہو سکتی ہے؟ اگرچہ اس کا ذکر آگے آئے گا کیونکہ ضمن